الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ احکام میں مسح کرنے کے بارے میں جانیے۔ مسح کرنا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسح کرنا یعنی اوپر سے نیچے ہو تبھی صحیح ہے۔ یہ مشکل خاص طور سے عورتوں کے لیے اور پیش آتی ہے کہ اب وہ سر پہ اگر کوئی ایسی چیز پہنے ہوئے ہیں اپنے سر کو چھپانے کے لیے بال کو، تو اب وہ اتاریں اس کو تب وہ کریں، یہ مشکل۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ سر کا مسح اوپر سے ہی نیچے ہو، نہ نیچے سے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ضروری نہیں کہ سر سے وہ جو روسری یا جو باندھے رہتے دوپٹہ وغیرہ اس کو اتاریں، نہ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں اور ہو گیا مسح، ضروری نہیں اتارنا۔ ہمیں کیا ہوا؟ بس نیچے سے اوپر بھی مسح کرنا صحیح ہے، اوپر سے نیچے مسح کرنا دونوں صحیح ہے، چاہے آپ یوں کھینچ دیجئے اور چاہے آپ یوں کھینچ دیجئے، ٹھیک ہوا؟ ہاں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ایک انگلی کے برابر بھی ہو چوڑا تو بھی ہو سکتا ہے مسح، دو ہو تو بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 انگلیوں کے برابر چوڑان میں مسح کو کھینچا جائے، یعنی 3 انگلیاں ہوں، بس بہتر ہے۔ بقیہ 1 انگلی سے بھی ہو سکتا ہے، 2 انگلی سے بھی مسح ہو سکتا ہے، سامنے سے بھی مسح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ بال ہٹاتے ہیں یہاں سے تب جو ہے کیا کہتے ہیں بیچ میں مسح کرنے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ادھر کنارے بھی مسح ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا ہوا؟ سر کے سامنے والے حصے پر کسی طرف بھی، بیچ میں، داہنی طرف، بائیں طرف، الٹا، سیدھا، جیسے بھی، صرف کیا ہے 3 انگلیوں کے برابر ہاتھ کو سر کے اوپر جانا چاہیے اور اس کو ہلنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مسح۔ بس اتنا مشکل نہ بنایا جائے کہ بعض جگہ بعض لوگوں کے لیے مشکل ساز ہو۔ جو اسلام نے آسانیاں فراہم کی ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد کی بحث کے وضو ارتماسی، دیکھیے ایک دفعہ اسے پانی سے آپ وضو کرتے ہو، لوٹے سے رکھ کے آپ وضو کرتے ہو، ایک دفعہ یہ ہے کہ نہ حوض وغیرہ ہے اس میں آپ وضو کرنا چاہتے ہو۔ عام طور سے ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ جیسے ہے کہ چلو میں پانی لیا جائے، چہرے کو دھلا جائے، ہاتھ کو دھلا جائے، اور جیسے کرتے ہیں آپ وضو اس طریقے سے کو۔ وضو ارتماسی ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو وضو ترتیبی نہیں کر سکتے، مثلا ان کو پانی اٹھانے میں دقت ہے، ٹائپ کھولنے میں دقت ہے، بند کرنے میں دقت ہے۔ اب یہ سب مثلا مشکل ہے، ہمارے لیے کوئی بات نہیں، لوٹا لے گئے پانی بھر لیا کر لیا، یا آئے ٹوٹی کھول لیا بند کر لی، یا دقت نہیں ہے۔ مگر جو لوگ یہ کام ان کے لیے مشکل ہے، ان کو چاہیے کہ وہ وضو ترتیبی کے بجائے وضو ارتماسی کریں، جبکہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے شریعت میں کہ وضو ترتیبی ہے تو آپ ارتماسی نہ کیجیے، نہ کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے یہ کہ جو لوگ اس کا استعمال ان کے لیے باعث زحمت ہے، ان کے لیے۔ مگر عام طور سے کیا ہے لوگ ویسے وضو کریں جیسے ترتیبی وضو کیا جاتا ہے۔ ارتماسی میں یہ ہے کہ اب ہاتھ پہ پانی نہیں ڈالنا ہے، ان کو 4 بار مثلا ہاتھ ہلانا نہیں ہے۔ بعض لوگ ممکن ہے دقت ہو ہلانا، بھی آپ جوان ہیں سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ہر چیز آسان ہے، ہر آسانی ہر آدمی کے لیے ممکن ہے نہ ہو، تو اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں پانی میں ہاتھ ڈالا اور نکال دیا، پورا ختم ہو گیا، پورا ہاتھ بھیگ گیا، نہ اس کو ہاتھ پھیرنا ہے نہ کچھ ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ ٹوٹی کے پانی سے جب وضو کرتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ بیچ میں پانی بند کیا جائے، کھول دیتے ہیں پانی کو، کھولا، اب وضو کر رہے ہیں، اب اس کو بیچ میں بند نہیں کریں گے، سمجھے کیا ہوا؟ پانی کھلا ہے، اب اس میں ہاتھ دھل رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، جو بھی، اس کے بعد وضو کر رہے ہیں، پورا وضو جب تک کر رہے ہیں پانی بہ رہا ہے، یعنی جتنا وضو نہیں کرتے ہوں گے اس کا 4 گنا پانی بہ جاتا ہوگا بغیر وضو کے لیے، یعنی بیکار اسراف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی جائیے ٹوٹی کے پاس پانی کا وضو کرنے کے لیے، کھولیے، ہاتھ میں لیجیے، چہرے پہ ڈالیے، تو چہرہ کریں، بند کر دیے پانی کو، اس کے بعد دھلیے، پھر کھولیے، پانی لیجیے، ہاتھ کو دھلیے، جب تک یہ ہاتھ کو آپ مسا کر رہے ہیں، ہاتھ کے اوپر پانی پہنچا رہے ہیں، اتنے دیر پانی کیوں بہے گا؟ جیسے پانی کو بند کیجیے۔ بعض لوگ اس خیال سے کہ یہ پانی، ایک وضو کا پانی، چہرے کا پانی مثلا ہاتھ میں لگے گا، ہاتھ کا پانی مثلا اس میں لگے گا، تو چھوتے نہیں ہو اس کو، بس ایک دفعہ کھول دیا تو وہ کھلا ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو خراب جائے گا اگر چہرہ مثلا پانی ڈال کر چلیں پھر ہم اس کو بند کر کے کریں تو ہمارا وضو مثلا باطل ہو جائے گا یا ہمارا وضو نہیں ہوگا، نہ، وضو ہو جائے گا آپ کا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پانی بند کیجئے ہر اس کے بعد، اور پھر جب دوسرے وضو پہ وہ اعضاء پانی ڈالنا ہو تو پھر آپ پانی کو کھول لیجئے۔ بعض لوگ وضو جب کر رہے ہیں تو وضو کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے، اس پہ کوئی چیز لگی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، سمجھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کریم بھی نہ لگائے ہوں، مثلا ٹھنڈک کا زمانہ ہے، لوگ ہاتھوں کو خشک نہ رہے اس کریم لگاتے ہیں، تو لگا لیے، یہ معنی نہیں ہے، کیا ہے؟ یا مثلا تیل وغیرہ ہوتا ہے کہ لگانے کے لیے سر میں لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو لگا لیے کہ مثلا نرم رہے گا ہاتھ کو، یہ معنی نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے، سمجھے کیا ہوا؟ ہاں، کریم لگی ہوئی ہے یا چیکس لگی ہوئی ہے مثلا جس کو تیل کہتے ہو، معنی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں معنی یعنی وہ چیز جو اس طرح سے آپ کے کھال کے اوپر لگی ہو کہ پھر پانی اس کے نیچے نہ پہنچے، کھال تک نہ پہنچنے دے، جیسے مثلا ٹیپ مار دیجئے، ڈاکٹر لوگ کٹ اٹھ جاتا ہے تو لگاتے ہیں، یہاں بینڈ لگا دیجئے، یہ اب پانی آپ کو جتنی دور وہ لگا ہوا ہے وہاں پانی نہیں پہنچنے دے گا، یہ ہے معنی، ٹھیک ہے؟ یہ رکاوٹ ہے، معنی یعنی رکاوٹ، یہ پانی کو پہنچنے سے کھال تک روکتا ہے، یہ ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ بقیہ مثلا چیکس یا مثلا کہا کہ کریم کے جو تر کرنے کے لیے لگتی ہے، تو آپ کریم کو بھی لگائیے، تو اس کے بعد آپ جائیے پانی لیجئے، پانی کو آپ ہاتھ پہ ڈالیے، کھال تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ بالکل پہنچتا ہے، نہ پہنچا جا کے تجربہ کر لو، کیا ہے؟ کھال تک پانی کریم نہیں روکتی، یا کوئی ایسا تیل ویل لگا ہو مختصر سا نہیں روکتا۔ ہاں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یعنی جہاں سے یہ چیز آئی ہے خرابی، وہ یہ کہ ماں نے ایک جگہ کے اوپر یہ روغن یا تیل ہے، کب؟ جیسے آپ دیکھتے ہو مثلا گریس ہے جو گاڑیوں میں لگتی ہے، وہ اگر آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہو یا انگلی میں، آپ اس کو پانی ڈالیے، پانی اسی کے اوپر گر جاتا ہے، اندر آسن تو نہیں جاتا، یہ معنی ہے۔ تیل بھی معنی ہو سکتا ہے، کب رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ کب؟ جب تیل کے کنسٹر میں ہاتھ ڈال دو، تیل کڑوا تیل رکھا ہوا ہے اسی میں آپ ہاتھ ڈال دو، اب جو ہاتھ نکالو، ہاں، اب اس کے بعد پانی اس پہ ڈالو تو پانی جو ہے کیا کہتے ہیں بہ جائے گا، آپ کی کھال تک نہیں جائے، یہ معنی ہے، یعنی اتنا تیل اگر ہاتھ میں لگا ہوا ہے کہ کنسٹر میں ہاتھ ڈال کے تیل سے نکالا ہے، اب آپ وضو نہیں کر سکتے، یہ معنی ہے۔ بقیہ کھانا کھانے میں لگا ہے یا مثلا کہیں اور چیز سے تھوڑا سا لگا ہے ہاتھ میں، ادھر ادھر کیا، ختم، یعنی چکناہٹ ہے صرف، یہ معنی نہیں ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا قلم ہے، قلم وہ کہیں لگ جائے تو یہ وضو کے لیے مانع ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ وضو کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی مختصر سے مثلا ایک خراش دو خراش ہو گئی ہے، یہ مانع نہیں ہے وضو کے لیے۔ ہاں، اتنی زیادہ اس پہ گھسا جائے کہ یہ موٹی پرت کی طرح ہو جائے روشنائی، تب یہ مانع ہے، ورنہ مانع نہیں ہے، یعنی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں ہو کہ ہلکی سی لگی ہو چھڑانے کے بعد، بعض چیزیں دیکھیے چھڑانے کے بعد بھی لگی رہ جاتی ہیں، اگر یہ مثلا ایسی ہے یہ چیز، یہ اگر لگا دیا جائے تو یہ قطعاً ایسے آپ کیجئے اس کو تو یہ چھوٹتی ہے، یہ مانع ہے، اس سے وضو نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ چیزیں، بعض لوگ مہندی لگاتے ہیں، مہندی وہ مہندی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آپ گھسیے تو چھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ مانع ہے، کیمیکل کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، یہ کھال کے اوپر مانع ہے، ایک پرت ہے، یعنی آپ اکھاڑیے تو اکھڑے گی، چھوڑائیے تو چھوٹتی ہے۔ مگر جو لوگ مہندی لگاتے ہیں وہ صرف لال ہے، رنگ یعنی اپنا لے لیتا ہے، جذب کر لیتی ہے یہ کھال، بقیہ مہندی کے جو لگا ہوا اوپر دھل دیجیے صاف ہے، وہ مانع نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مہندی مانع، رنگ مانع نہیں ہے، وضو ہو سکتا ہے، وضو صحیح ہے۔ بس قلم یا ایسی چیزیں کہ جو گاڑھی صورت میں زیادہ لگی ہوں مانع ہیں، مگر اگر اتنا ہلکا چھڑایا گیا، ہلکا سا رنگ اس کا اگر باقی بھی ہے تو وضو اس پر ہو سکتا ہے۔ اور اگر مثلا ایک چیز اکھاڑنے والی نہ ہو، یعنی اگر اسے کھرچا جائے تو وہ کھرچنے میں نہ آئے، ٹھیک ہے، ہاں، اس پہ لگا دیا رنگ کو ایسا، مثلا قلم ہی کی روشنائی، اب اس کو اگر ایسے کیجئے تو چھوٹ نہیں رہی ہے، یعنی وہ کھال میں آپ کے جذب ہو گئی ہے، وہ اب اس کو چھوڑائیے چھوٹتی نہیں ہے، یہ مانع نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اب اس کو اتنا نہ کھرچیے جا کے کہ چاقو لے آئیے اور کھرچیے اور اپنے ہاتھ کو زخمی کر ڈالیے کہ ہم کو وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، نہ۔ دیکھیے شریعت کتنی آسان ہے اگر جانے انسان، ٹھیک ہے، اور نہ جاننے کی صورت میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بعض جگہ پر واقعاً جو ہے کیا کہتے ہیں مشکل ساز ہے ہمارا، کیا کرے انسان، نماز چھوڑ دیتا ہے، اب کیا کریں جو ہے کیا کہتے ہیں چھوٹے 2 4 دن اس کو لگے کہ چھوٹتے ہوئے نماز چھوڑ تو نہیں جانتا ہو، بس یہ چیزیں مانع نہیں۔ آج کے پہلی تاریخ ہو گئی اس کی کیا کہتے ہیں آپ کو جمادی ثانی کی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کی تاریخ ہو گئی، مسئلہ ہے شہزادی کے حوالے بیان کر دیں اور ختم کر دیں اس کو۔ دیکھیے سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی سلام کرے کسی کو یا نہ کرے کچھ نہیں، کوئی عیب نہیں، سلام نہیں کیا ہم نے، کوئی گناہ تھوڑی نہیں کیا ہم نے، اللہ کی کوئی مخالفت تھوڑی نہیں کی ہم نے، سلام نہیں کیا ہم نے، ٹھیک، سلام کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا سلام تو کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے اس نے، کوئی اللہ کی مخالفت تھوڑی اس نے کی ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کیا ہے تب آپ کو جواب اگر نہ دے اس کا، آپ نے ایک واجب چھوڑا ہے، لہذا جب سلام آپ کو کرے کوئی تو قطعاً آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے، واجب ہے، سلام نہ کرو مگر جب سلام کیا کسی نے تو جواب آپ دو، اور واجب ہے، لہذا اگر آپ نے چھوڑا تو ایک واجب کو گویا آپ نے چھوڑ دیا، لہذا جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
जिस वक्त बिस्तर बीमारी पर थीं, यानी अपनी शहादत से पहले, उस वक्त तमाम वाकया जो हुआ उनके घर में, उससे वो नाराज थीं। खलीफे अव्वल और दोम अबू बकर और उमर, ये दोनों आए अमीर अल मोमिनीन के यहाँ कि शहजादी को राजी किया जाए कि उस दिन जो हुआ उसे भूल जाइए, हो गया मसलन। हाँ, और ऐसे ऐसे हालात थे और अली से बैत लेना थी, इसलिए जो है क्या कहते, कुछ लोगों ने मसलन गलती की, हमारी गलती मसलन नहीं थी। ये सब कहने के लिए आए कि अमीर अल मोमिनीन के यहाँ के फातिमा ज़हरा से हम लोग माजरत खाही चाहते हैं, हम लोग माफ़ी मांगने के लिए यानी आए हैं। खूब अमीर अल मोमिनीन को वास्ता करार दिया। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि बहरहाल जिसको आपसे नाराज़गी है, वो आपके लिए अगर आपको माफ़ कर देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं माफ़ करती तो उसके ऊपर है। तो अमीर अल मोमिनीन लिए हुए इन दोनों आदमी को, अबू बकर और उमर दोनों को लिए हुए आए शहजादी के हुजरे के पास। ये दोनों खड़े हो गए एक तरफ, शहजादी चादर ओढ़े हुए लेटी थीं और अमीर अल मोमिनीन सामने यानी उनके पायती खड़े हो गए। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि ये दोनों, नाम लिया, ये दोनों आए हैं आपसे रजायत तलब करने के लिए कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए और उसे माफ़ कर दीजिए, मसलन गलती हुई, ये सब कहने के लिए। इतने में उन्होंने शहजादी को सलाम किया। देखिए मसला हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये, शहजादी को सलाम किया इन दोनों ने, तो शहजादी ने अपना रुख दूसरी तरफ घुमा लिया, इनका जवाब नहीं दिया। उस वक्त जब जवाब नहीं दिया तो एक सवाल लोग पैदा करते हैं कि जवाब सलाम तो इस्लाम में वाजिब है, तो रसूल की बेटी ने जवाब क्यों नहीं दिया? एक वाजिब को रसूल की बेटी ने क्या छोड़ा? देखिए, एक आम आदमी के बारे में ये सवाल हो सकता है। हम एक आलिम होते हुए भी चूंकि मासूम नहीं हैं, गलती कर सकते हैं, लिहाजा हम अगर ऐसा काम कर जाएं तो हमसे तो पूछा जाएगा कि क्यों नहीं मौलाना ने मसलन सलाम का जवाब दिया। मगर जो मासूम हो उसके बारे में, उसके अमल पे सवाल थोड़ी उठाया जाएगा। वहां समझना पड़ेगा, सिर्फ शहजादी के जवाब न देने को सिर्फ समझने की जरूरत है। बकिया ये नहीं कहा जाएगा कि शहजादी ने क्यों नहीं जवाब दिया। शरीयत हम आप जानते हैं या शहजादी जानती हैं? वो शरीयत जानती है, उन्हीं से तो हम लोगों ने सीखा है। खूब, अगर शहजादी ने जवाब नहीं दिया तब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा कि सलाम का जवाब देना शरीयत में वाजिब है। शहजादी ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? बहुत से अहले सुन्नत इसका सवाल भी करते हैं कि शहजादी ने, नबी की बेटी ने एक वाजिब छोड़ा है, तर्क वाजिब किया है, जबकि शहजादी ने जवाब न देके एक शरीयत का मसला और बयान कर दिया, वो ये कि किसके सलाम का जवाब इस्लाम में वाजिब है। हर फासिक बेदीन चाहे मुनाफिक के सलाम का जवाब वाजिब है क्या? ना। जो शख्स बेदीन है, मसलन नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को कहता है कि नमाज कोई चीज नहीं है, बिला वजह के अमल है, ये शख्स बेदीन है। वो ये अगर सलाम करे हमको, इसके सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। शहजादी ने जवाब न देके कम से कम इतना तो बताया कि ये लोग बेदीन हैं, दीनदार नहीं है। मुझे क्या हुआ? वहीं उसी वक्त शहजादी ने इस बेदीनी को वाजे भी कर दिया। जिस वक्त जवाब नहीं दिया शहजादी ने दोबारा सलाम करने पर भी, उस वक्त शहजादी ने अमीर अल मोमिनीन से खिताब किया, मुखातब हुई अमीर अल मोमिनीन जो सामने खड़े थे। कहा, ए अली,
ان دونوں سے پوچھو ذرا کہ کیا انہوں نے میرے بابا سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اے علی ان سے پوچھو، ان دونوں سے، یہ حدیث میرے بابا نے بیان کی ہے کہ نہیں؟ امیر المومنین نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ان دونوں سے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنی ہے یہ حدیث۔ دیکھیے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ کو تکلیف پہنچانے والا ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ہمیں تکلیف پہنچانے والا خدا کو۔ اس وقت شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے علی گواہ رہنا کہ میں ان دونوں سے ناراض ہوں، ان دونوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ شہزادی نے وہی حل کر دیا کہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہے ان دونوں نے، ہمیں تکلیف پہنچانے والا بہرحال دیندار نہیں ہو سکتا ہے، اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اے علی تم گواہ رہنا کہ ہم ان سے ناراض ہیں، انہوں نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ختم، وہیں سے دین ان کا ختم ہو گیا۔ شہزادی نے وہیں اپنے سلام کے جواب کو نہ دینے کی وضاحت بھی فرما دی کہ ہم نے اگر جواب سلام نہیں دیا تو کیسے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ سمجھے کیا ہوا؟ انشاءاللہ مسائل کو سمجھا جائے، مسائل کو جانا جائے، دین کو پڑھا جائے اور دین کو سمجھا جائے۔ مخصوصاً ایام فاطمیہ ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ جب موقع ملے مجلسوں میں جائیے اور شہزادی کے فضائل و مسائل کو سنیے، شہزادی کے مجالس میں شرکت محرم اور عاشوراء کی مجلسوں سے کم نہیں ہے اس کی حیثیت۔ بھلے کم رنگ رہا ہو یہ پروگرام، بہت محرم کی طرح نہ منایا جاتا ہو یہ غم، مگر یہ کہ کم نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو ویسے ہی جانا چاہیے، لوگوں کو فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ مجلس کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کا ایک جملہ کہیں ختم کر دیں۔ ایک حدیث میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ میدان محشر سے اٹھائے جائیں گے اور اٹھا کے جنت میں داخل کیے جائیں گے جو لوگ فاطمہ زہرا کے نام پہ ان لوگوں نے کسی ایک شخص کو بھی کھانا کھلایا ہو، ایک روٹی دی ہو، یا فاطمہ کے نام پہ کسی کو لباس دیا ہو، یا فاطمہ کے نام پہ کسی کو پانی پلایا ہو۔ یہ 3 لفظ ہے روایت میں، کھانا کھلایا ہو، کپڑا دیا ہو، یا شہزادی کے نام پہ کسی کو پانی پلایا ہو۔ پروردگار عالم محشر کے دن قیامت میں ایسے شخص کو کہے گا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ بہشت میں داخل کرو کہ ان لوگوں نے فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہے یا کھانا کھلایا ہے یا وہ بڑی شخصیت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کے تصدق میں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے گا اور ہم سب کو جنت نصیب کرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہرحال ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو ایثار فرمائے۔